بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، گویا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ جسے تو آزاد کر سکے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصاری شخص آیا اور وہ عرق لے کر آیا جس میں کھجوریں موجود تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کھجوروں کی ٹوکری اس شخص کو دی اور کہا کہ یہ لے جا اور انہی پر صدقہ دے دے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس صدقے کو ضرورت مندوں میں تقسیم کروں؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کو تو ضرورت مندوں کو صدقے کی نیت سے تقسیم کر دے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سارے مدینے میں سوائے میرے گھر کے اور کوئی گھرانہ محتاج یا ضرورت مند نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث پاک کی وضاحت یہ، ایک دیہاتی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرنے لگا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، جس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، یعنی عبادت کو ہم بستری کر کے توڑا یا کسی بھی طرح سے توڑا، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں کفارہ رکھا ہے کہ جس کی پہلی صورت یہ ہے کہ تو کوئی غلام آزاد کر دے۔ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ جسے تو آزاد کر سکے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود محتاج ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصاری شخص آیا جس نے کھجوروں کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی، جس کو عرق کہا جاتا تھا، جو کہ کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس ٹوکری کو عرق کہا جاتا تھا، کھجوروں کا عرق ان کے سامنے لایا گیا۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جا تو ان کھجوروں کو لے جا اور اپنے اس کفارے کی نیت سے، صدقے کی نیت سے ان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے، تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس پورے مدینے میں ہمارے علاوہ کسی کا گھرانہ محتاج یا ضرورت مند نہیں ہے، تو کیا میں اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس سے عبادت میں کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر کفارہ لازم آتا ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کو کہ جس نے اپنا کفارہ ادا کرنا ہو، اپنے گناہ کے بدلے میں صدقہ ادا کرنا ہو، تو ہم اسے بطور ہدیہ خوشی سے اپنی طرف سے کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خوشی سے کھجوریں ہبا کر دیں اور کہا کہ جا تو ان سے اپنا کفارہ ادا کر لے، ان سے اپنا صدقہ ادا کر لے، تو اس پر اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کیونکہ وہ شخص خود محتاج تھا اور کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم دلی کے ساتھ اسے کھجوروں کی ٹوکری ہبا کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ایسا شخص جو اپنے کفارے یا صدقے یا اپنے اوپر کسی بھی چیز کو ادا کرنے کا حامل ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہو، یعنی فرض کے برابر ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اس پر ہم کسی ایسے شخص کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہبا کر سکتے ہیں کہ جس کی اس شخص کو ضرورت ہو۔ یعنی کسی بھی ضرورت مند شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ ہبا کرنا، بطور ہدیہ دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، جو کہ اپنے لیے صدقے کا باعث بنتا ہے۔ خواہ وہ شخص اس میں سے آگے کہیں صدقہ کرتے، وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا، چونکہ لینے والا محتاج ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا
اس نیت سے وہ ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔